بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 117 میں باب الخاتم فصل ثانی سے حدیث نمبر 4397 سے لے کر 4400 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال السفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والركا إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير محله وفساد السبي غير محرمه. رواه ابو داود اور النسائی. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں نبی کریم 10 چیزوں کو برا سمجھتے تھے. ایک تو زردی یعنی خلوق کے استعمال کو، دوسرا بڑھاپا تبدیل کرنے کو، تیسرا ٹخنوں سے نیچے تہبند یا پاجامہ لٹکا کر کھینچتے ہوئے چلنے کو، چوتھا مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کو، پانچواں عورت کا بے محل زینت ظاہر کرنے کو، اور چھٹے نمبر پہ چونسر کھیلنے کو یعنی نرد جسے کہتے ہیں، ساتواں معوذات کے جاڑ پھونک کرنے کو، اور آٹھواں کوڑیوں اور منکوں کے باندھنے کو، اور نواں بے موقع عزل یعنی عورت کی شرمگاہ سے باہر منی گرانے کو، اور 10واں بچے کے خراب کرنے کو. اگرچہ آپ اس کو حرام نہیں فرماتے تھے مگر آپ اسے برا ضرور سمجھتے تھے. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. السفر کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ ایک زرد رنگ کا عطر ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. اس کو خلوق بھی کہتے ہیں. تغییر الشیب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اور داڑھی میں سفید بالوں کو چن چن کر اکھیڑنا منع ہے. یہ بڑھاپے کو تبدیل کرنے کے معنی میں ہے. اور دوسرا مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ سفید بالوں کو کالا خضاب لگانا منع ہے. سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، اس حدیث مقدسہ سے معلوم ہوا کہ مہندی استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، حالانکہ احادیث مقدسہ میں اس کی ترغیب موجود ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مہندی کا خضاب تغییر الشیب سے مستثنیٰ ہے. احادیث میں اس کا استثناء موجود ہے. گویا ابتدا میں تغیر الشیب کی مطلق ممانعت تھی، پھر مہندی کے استعمال کی اجازت دے دی گئی. اس کا دوسرا جواب ملا علی قاری دیتے ہیں. بڑا ہی عمدہ جواب دیا ہے کہ زیر بحث حدیث میں بڑھاپے کی تغیر و تبدلی سے اس کا چھپانا مراد ہے، اور بڑھاپا یا کالے خضاب سے چھپتا ہے یا سفید بالوں کو اکھیڑنے سے چھپتا ہے، کیونکہ اس سے اشتباہ آتا ہے. اور رہ گیا مہندی کا رنگ تو اس سے کوئی التباس و اشتباہ کا امکان نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑھاپے کے اعلان کا اظہار ہے. اس لیے اس حدیث میں مہندی کے استعمال کرنے سے
بحث ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ التبرج کے حوالے سے بتا رہے ہیں زینت اختیار کرنے اور بناؤ سنگار کرنے کو کہتے ہیں، لغیر محلھا یعنی بے موقع، بے محل، بے جا زیب و زینت کا اظہار ممنوع ہے، جیسے اجانب کے سامنے ہو۔ باقی موقع و محل میں بناؤ سنگار جائز ہے، جیسے شوہر و محارم کے سامنے۔ بالکعاب یہ کعب کی جمع ہے، چوسر کی گوٹوں اور مہروں کے معنی میں ہے، جس کو پانسے بھی کہتے ہیں، جن کو کرا کی مانند پھینک پھینک کر چوسر یعنی نرد کھیلے جاتے ہیں۔ یہ قمار کی ایک قسم ہے جو ممنوع ہے۔ حنفیہ کے ہاں شطرنج کھیلنا بھی ممنوع اور مکروہ ہے۔ رکیج کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ رکیہ کی جمع ہے، اس سے منتر جنتر پڑھ کر دم کرنا مراد ہے، جو شرعاً ممنوع ہے، الا بالمعوذات یعنی قرآن کے آخر میں دو جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کے ذریعے اگر کوئی شخص دم اور جاڑ پھونک کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں جو تعوذات مذکور ہیں وہ بھی مراد ہیں، ان کی اجازت ہے۔ التمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے۔ عرب میں منکوں یعنی دانوں اور ہڈیوں کو جوڑ کر ہار بنانے اور پھر بچوں کے گلوں میں باندھنے کا رواج تھا تاکہ بچے کو نظر بد نہ لگ جائے۔ اسلام کے پاکیزہ نظام نے اس کو منع کر دیا، جاہلیت میں اسی طرح کیا جاتا تھا۔ آگے عزل الماء کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی بے محل عزل کرنا، اسے بھی تاجدار انبیاء نے برا فرمایا ہے اور ناپسند فرمایا ہے۔ بے موقع عزل وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں آدمی بیوی کی مرضی کے بغیر عزل کرے، اور اگر لونڈی کے ساتھ جماع میں آدمی عزل کرتا ہے تو وہ بر محل ہے، بے محل نہیں ہے۔ فساد الصبی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، شوہر نے بیوی کے ساتھ جماع کیا جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی، جس سے ماں کا دودھ مضر صحت بن گیا، جس سے دودھ پینے والا بچہ خراب ہو سکتا ہے، جس کو داء الغیل بھی کہتے ہیں۔ غیر محرمی ہی یکراہو سے حال واقع ہو رہا ہے جو منصوب ہے، یعنی حضور علیہ السلام اس عمل کو ناپسند فرماتے لیکن اس کو حرام نہیں فرماتے، یعنی دودھ پیتے بچے کی ماں سے جمع کرنے کو حرام قرار نہیں دیتے بلکہ صرف اس نقصان کو ناپسند فرماتے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس فقطعها عمر وقال سمعت رسول الله يقول مع كل جرس شيطان، رواه ابو داود۔ حضرت ابن زبیر سے روایت ہے، ان کی آزاد کی ہوئی لونڈی حضرت زبیر کی بیٹی کو حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں لے گئی۔ اس وقت بچے کے پیروں میں گھنگرو تھے۔ حضرت عمر نے ان گھنگروؤں کو کاٹ ڈالا اور فرمایا، میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر جرس کے ساتھ یعنی ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا عورت کو بجنے والا زیور پہننا منع ہے۔ جرس یہ گھنگرو اور بجنے والی گھنٹی کو کہتے ہیں۔ عورت کے زیورات میں اگر اس طرح کے گھنگرو ہوں تو ان کا استعمال منع ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت بنانہ جو عبد الرحمن کے آزاد کیے ہوئے لونڈی تھی ان سے روایت ہے، کانت عند عائشہ اذا دخلت علیہا بجاریت علیہا جلاجل یثبتنہ فقالت لا تدخلنہا علیہ الا ان تقطعن جلاجلها، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جراس، رواہ ابو داود۔ حضرت عبد الرحمن ابن حیان انصاری کی آزاد کی ہوئی لونڈی بنانا سے روایت ہے کہ وہ ایک دن حضرت عائشہ کے ہاں تھی کہ حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک چھوٹی لڑکی لائی گئی جو گھنگرو پہنے ہوئے تھی اور وہ بج رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس لڑکی کو لانے والی عورت سے فرمایا کہ اس لڑکی کو میرے پاس
اس وقت تک نہ لایا کرو جب تک کہ ان کے گھنگروؤں کو کاٹ کر پھینک نہ دیا جائے، کیونکہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں باجے کی قسم کی کوئی بھی چیز ہو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ الجلاجل یہ جل جل کی جمع ہے، بجنے والے گھنگرو مراد ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن طرافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن عبد الرحمن بن طرافہ ان جدہ ارفجہ بن اسعد قطع انفه یوم الکلاب فاتخذ عنفا من ورق فانتن علیہ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخذ انفا من ذهب رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن طرفہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت عرفجہ ابن اسعد کی ناک کلاب کی لڑائی میں کاٹ ڈالی گئی تھی۔ انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی، چنانچہ رسول کریم نے ان کو سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا۔ یہ ترمذی، ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ یوم الکلاب یہ کاف پر پیش ہے۔ کلاب ایک جگہ کا نام ہے۔ یوم لڑائی کے معنی میں ہے، یعنی کلاب کی جنگ میں اس صحابی کی ناک کٹ گئی تھی۔ آپ نے چاندی کی ناک بنوائی لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو سونے کی ناک لگانے کی اجازت دے دی۔ سونے سے زخم درست ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مجبوری سونے کا استعمال جائز ہے۔ فقہا نے سونے کی ناک بنوانے اور دانتوں میں چاندی کے تار استعمال کرنے کو جائز لکھا ہے۔ امام محمد نے دانتوں میں سونے کا تار باندھنے کو بھی جائز لکھا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ شرعی مجبوری کے تحت سونے کا استعمال جائز ہے۔